وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پیارے نوجوانوں اور میری سننے والی ماں بہنوں، جیسا کہ آج سب کو معلوم ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، یعنی 12 ربیع الاول۔ حضور نبی کریم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ تاریخ میں بعض مورخین نے 8 تاریخ لکھی ہے، بعض نے 9 کا ذکر کیا ہے، بعض نے 10 کا ذکر کیا ہے۔ مشہور قول 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی جس قوم میں گمراہی پیدا ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندے نبی کو بھیجتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی رسول پیغمبر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جب بھی حق کی بات کرتے، توحید کی بات کرتے، اللہ وحدہ لا شریک ہونے کی بات کرتے، لوگ انبیاء علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں، کئی نبیوں کو قتل کیا گیا، کئی نبیوں کو قتل بھی کیے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے جو نبیوں کو قتل کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھانے کا پروگرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے تو لوگ ان نبیوں کو برا بھلا کہتے، سازشیں رچاتے۔ چند کے علاوہ سارے شرارت پہ اترتے اور بت پرستی کرتے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے، ان کی پرستش کرتے۔ ایسی حالات میں جب لوگ بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی نمائندے کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ گمراہ ہونے لگے، بت پرستی شروع کر دی، شرک و بدعات میں مبتلا ہو گئے، کفر کرنے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ کفر کرنے لگ گئے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے رہتے تھے، بڑے بڑوں کے نام رکھے، لات، عزا، منات، ان کی پوجا کرتے۔ ہر دین کا ایک خدا ہوتا، ان کی پرستش کرتے۔ اور جہالت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے باپ کا اتنی عورتوں سے تعلق تھا، فخر کیا کرتے تھے۔ آپ جہالت کا اندازہ لگائیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، کسی کے کھیت میں ایک جانور چلے گیا، جانور ہے چلا گیا، اور دوسرے کا جانور ہمارے کھیت میں کیسے آیا؟ اس کے تھن کاٹ دیے، اس پر جنگ شروع ہو گئی کہ ہمارے جانور کی تھن کاٹ دیا۔ بڑے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، 63 سال تک جنگ ہوتے رہی۔ اندازہ لگاؤ، ایک جانور کے
تھن کاٹنے پر 63 سال تک جنگ ہوتے رہی. اتنی جہالت بھری تھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے. جہالت کا اندازہ لگائے. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مکۃ المکرمہ میں بھیجا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عام فیل کے سال میں پیدا ہوئے. تاریخ میں اس سال کو عام فیل کہا جاتا. عام فیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہاتھی والا دن، ہاتھیوں والا دن، ہاتھیوں والا سال. وہ ہاتھی والا سال سے مشہور ہوا. وہ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ایک عرصہ پہلے، کئی دن پہلے، ابراہ نامی ایک شخص تھا جو ہے یمن کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، خاص کر عرب سے لوگ آتے ہیں. سارے عرب سے لوگ آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں. اس بات پر اس کو حسد ہوا کہ سارے عرب سے، ساری دنیا سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. میں بھی کیوں نہ ایسا ایک گھر بناؤں جو اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ آئے. لوگ اپنے نام کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے لوگ کرتے ہیں. اس طرح سے اس نے سوچا کہ پھر میرا سارے عرب میں نام ہوگا، لوگ یہاں پر آئیں گے. تو ایک گرجا بنایا، ایک چرچ بنایا. عرب کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہاں پر جا کر کچھ غلاظت کر دی، جس کی وجہ سے ابراہ بھڑک اٹھا. ایک روایت یوں ہے. اور دوسری روایت تاریخ میں ہے کہ عرب کے مکۃ المکرمہ کے کچھ لوگ، قافلہ ان کا آ رہا تھا، وہاں پر پڑاؤ کیا، کچھ وہاں پر رکے اور چولہا سلگایا، پکایا، کھایا اور وہاں سے چلے گئے. جو آگ کی چنگاری تھی وہ اڑ کر اس کلیسا میں، گرجا میں جا کر لگی اور وہ سارا جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا. جب ابراہ کو معلوم ہوا یہ کس نے کیا، بتایا گیا تھا کہ جی وہ مکے کے لوگ آئے تھے، پکائے کھائے پیے چلے گئے. یہ انہی کی سازش معلوم ہوتی، یہ انہی لوگوں کا کام ہے، یہ وہی لوگ کرے ہوں گے. وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا اچھا میں تو اب ان کے خدا کعبۃ اللہ کو گرا کر رہوں گا.
وہ عیسائی تھا، ابرہ عیسائی تھا جو بادشاہ تھا۔ اب ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا، گرانے کا ارادہ کیا، اور ادھر ابراہ کے لوگ عبد المطلب کے ہونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ پہنچے، جانے کے بعد کہا کہ جی معلوم ہوا ہے تمہارے لوگ میرے اونٹ پکڑ لائے۔ تفصیلی واقعہ ہے، جمعہ میں اتنا وقت جو ہے نہیں رہتا، اس لیے مختصر کر کے جو ہے بتاتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا تم کو اونٹوں کی فکر نہیں، تم کو اونٹوں کی فکر ہے، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں، تم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے متولی ہو، مکہ مکرمہ کے سردار ہو، قریش خاندان کے ہو، متولی ہو کر کعبۃ اللہ کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کا نام ہے، متولی تھے کعبۃ اللہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے، اونٹ میرے ہے اور وہ گھر اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا۔ کہنے لگا کہ میں گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور تم کو فکر ہی نہیں۔ زیادہ مجبور کیا ابراہ تو کرنے لگے، کرے گا فکر، کرے گا فکر وہ اپنے گھر کی، کرے گا فکر، کرے گا فکر وہ اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے، وہ بیروبر کا مالک ہے، بیروبر کا مالک ہو، سمندروں کا مالک ہو، دریاؤں کا مالک ہو، سورج کا مالک ہو، چاند کا مالک ہو، ستاروں کا مالک ہو، آسمان کا مالک ہو، زمین کا مالک ہو، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ مگر عبد المطلب اس سے کہہ تو دیے، وہاں سے واپس آئے، پریشان ہیں کہ اب کریں کیا۔ اندازہ لگاؤ، گھر آئے، ایک واقعہ بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا، آپ اندازہ لگائیں شان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ کی۔ ایک مرتبہ عبد المطلب گھر آئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کہہ رہی ہے، اجی تم کو معلوم بھی ہے یہ ہماری جو بہو ہے نا آمنہ، بیوہ ہے،
ہے بھی بیوہ اور ہے بھی حمل سے، ایسی حالت میں وہ عطر استعمال کرتی ہے، ایسی حالت میں عطر استعمال کرتی ہے، وہ جہاں چلتی ہے عطر کی خوشبو آتی ہے، وہ جس جگہ جاتی ہے عطر کی خوشبو آتی ہے، جہاں پر قدم رکھتی ہے عطر کی خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ جہاں تھوکتی ہے وہاں پر بھی عطر کی خوشبو آتی ہے۔ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ تم مرد ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم مرد ہو، تم جو ہے پوچھ لو، اپنی بہو سے پوچھ لو کہ عطر یہ کیسے کھلاتی ہے، کیسے استعمال کرتی ہے، یہ کہاں سے عطر لاتی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے کہ بھائی تم عورت ذات، تم جو ہے پوچھ لو، تم کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، میں جب بھی آمنہ کو پوچھنے کے لیے بلاتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، پوچھ نہیں سکتی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ مرد ہو، آپ ہی پوچھ لو۔ عبد المطلب نے آواز لگائی کہ بیٹی آمنہ ادھر آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والد ماجدہ، اندازہ لگایا، وہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیٹ میں ہیں، اسی وقت یتیم ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بلایا کہ بیٹی آمنہ ادھر آؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں بڑی شان سے۔ عبد المطلب نے پوچھ لیا کہ بیٹی آمنہ، تم جو ہے عطر استعمال کرتی ہو، بڑی خوشبو مہکتی ہے، اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی سے حضرت کے دادا نے کہہ دیا کہ تم گھر کی بات کرتی ہو، سارا مکہ میرا سیر کھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب، کب سے تمہارے گھر پہ عطر کی بارش ہونے لگی ہے؟ گھر کے اطراف خوشبو آتی ہے، میں کیا کروں؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا اور فرمانے لگے کہ بیٹی آمینہ، تم کون سا خوشبو استعمال کرتی ہو جو بڑی معطر ہے؟ وہ عطر بڑا معطر ہے، بڑی خوشبو ہے، سارے مکے والوں نے میرا دماغ خراب کر دیا کہ عبد المطلب تمہارے گھر سے جو خوشبو آتی رہتی ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ ابا جان، میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو گھر کے باہر جاتی نہیں، مجھے کوئی مارکیٹ معلوم نہیں، مجھے کوئی دکان معلوم نہیں، مجھے اچھے اور برے کی عطر کی پہچان ہی نہیں، اور نہ مجھے کون لا کر دے گا، مجھے کسی نے لا کر نہیں دیا۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والد ماجدہ نے کہہ دیا، فرمانے لگی ابا جان،
میں نے کوئی منڈی دیکھی نہیں، میں نے کوئی مارکیٹ دیکھی نہیں، مجھے کوئی عطر کی دکان نہیں معلوم، مجھے کوئی لا کے نہیں دیا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ابا جان ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، جو ہے اتنی خوشبو ہی خوشبو ہے، سارا گھر معطر ہے۔ عبد المطلب نے آنے والے اپنے پوتے جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھ رہے تھے۔ بی بی آمنہ کی شان دیکھ رہے تھے۔ اب راہ سے تو کہہ تو دیے اور وہاں سے نکل کر آئے، بڑے پریشان ہیں کہ میں کروں کیا۔ گھر آئے اور حضرت آمنہ کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ بیٹی آمنہ میرے ساتھ چلو۔ کعبۃ اللہ پہنچے، اپنے سامنے بٹھا لیا اور کعبۃ اللہ کا غلاف آپ کے ہاتھ میں پکڑوا دیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے لگے۔ فرمایا دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی غیب نصرت اب تو ہم پر مہیا کر، یہ عالی شان بچہ، یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ پروردگار عالم تیرے گھر کو بسانے والا کوئی آنے والا ہے، اس کی برکت سے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور ادھر ابراہ اپنے ہاتھی والے فوج کو لے کر نکل پڑا۔ ہاتھیوں کیوں لے کر آتے معلوم؟ ہاتھی قوتدار ہوتا اور دروازے بھی قوتدار ہوتے قلعوں کے توڑنے کے لیے۔ قلعے کے اتنے دروازے ہیں نا، کبھی غور کرے آپ دروازوں کے اوپر؟ کسی نے شاید غور کیا ہوگا، دروازے پر اتنے موٹے موٹے کیا گنڈواں لگے ہوئے ہیں اور اس کو نوک دار کیلے۔ نہیں غور کرے ہوں گے تو ذرا غور کر لیجیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہاتھی بھی اگر سر سے مارے تو اس کو ہاتھی کے سر کو چبھنے لگے اور ہاتھی پیچھے ہٹ جائے دروازہ نہ ٹوٹے۔ تو ہاتھیاں اس وقت کرن کہاں تھے؟ ایسے مشینہ کہاں تھے؟ ہاتھیوں سے لوگ کام لیا کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے اب راہ ہاتھیوں کو لے کر پہنچا۔ وادی محصر مینا میں ہے۔ حج کو گئے سے والے ان کو معلوم ہوگا، بتایا جاتا ہے مینا اور عرفات کے درمیان میں، مزدلفہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا نہیں، یہاں پر اب راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ آج بھی بتایا جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔
اور کس طرح سے اندازہ لگاؤ، اس زمانے میں بم نہیں تھے، اس زمانے میں میزائل نہیں تھے، اس زمانے میں راکٹ نہیں تھے، لیکن یہ سب بنایا گیا ہے تو اسی کو دیکھ کر بنایا گیا. ادھر نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج کو بھیج دیا. ابرہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے، ابرہ اپنی لشکر کو تیار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر کو بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فوج کو بھیج دیا. آسمان پر ابر کی طرح چھوٹے 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 پرندے جھنڈ کی طرح آ گئے. بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم بڑے بڑے ہاتھی قوتدار لے کر آتے ہو، آؤ میری قدرت کا اندازہ لگاؤ. میں مٹھی بھر پرندوں کو بھیجتا ہوں، جس کو ابابیل کہا جاتا ہے. مٹھی بھر پرندوں کو بھیجا، اور ان کی چونچوں میں، ان کے پیروں میں کنکریاں تھی، کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. جب وہ آئی، آ کر جو ہے ابراہ کے لشکر پر کنکریاں ڈالنے لگے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. آپ سورہ فیل اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین نے فرما دیا، فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، عربی میں ہاتھی کو کیا بولتے؟ فیل. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا ہم نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یقیناً کر دیا. فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہم نے جھنڈ کے جھنڈ غول کے غول پرندوں کو بھیج دیا. اللہ کی طرف سے پرندے آ گئے، وہ ایک ایک کے اوپر اپنے چونچ میں، اپنے پیروں میں جو کنکریاں تھی ایک ایک کے اوپر ڈالتے، وہ جو بھوسا ہوتے جاتا. فرمایا ترمیم بحجارۃ من سجیل. ہم نے ان کے اوپر پتریلی کنکریاں پھینکی. فجعلہم کعصف مأکول. جب ان پر کنکریاں گرتی وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جاتے، اس طرح سے جیسے کھایا ہوا بھوسا، بھوسے کی طرح ہو جاتے. اس کو کہتے عام فیل، ہاتھیوں والا سال. اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ کی ولادت ہوئی اسی وقت، اسی مہینے میں. کیا شان ہے، آپ اندازہ لگائیں. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ساری خلقت کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے والے تھے، رات کہنے لگی پروردگار یہ شرف مجھے حاصل ہو.
یہ شرف مجھے حاصل ہو. دن کہنے لگا کہ پروردگار عالم یہ شرف مجھے حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے اے رات، یہ شرف تجھ کو تجھ کو دیا، یہ شرف تجھ کو جو ہے دیا جائے گا. دن کو بھی فرمایا کہ جو ہے یہ شرف تمہیں بھی ملے گا. رات یہ شرف تمہیں بھی ملے گی، دن تمہیں بھی یہ شرف ملے گا. وہ کیسے؟ صبح صادق کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت جب رات جا رہی تھی اور دن جو ہے آ رہا تھا. رات کو بھی وہ شرف حاصل ہو گیا، دن کو بھی وہ شرف حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے. باقی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی